میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام معراج کے دولہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور ایک بڑی انوکھی عرض کی۔ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوہ قاف میں جانے کا اتفاق ہوا، میں نے وہاں رونے اور چلانے کی آوازیں سنی، جدھر سے آوازیں آ رہی تھی ادھر بھی گیا تو وہاں ایک فرشتہ جو آسمانوں پر بڑے عزت و اکرام کے ساتھ نورانی تخت پر بیٹھتا تھا، 70,000 فرشتے اس کے گرد صفے بنا کر کھڑے ہوتے تھے۔ وہ جب سانس لیتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا تھا، مگر آج اسی فرشتے کو میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں دیکھا، کوہ کاف میں بڑا پریشان تھا، آہوزاری کر رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرشتہ بولا کہ معراج کی رات جب نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزرے تھے تو میں نے ان کی اس طرح تعظیم نہ کی، اس طرح ان کا ادب نہ کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ بس اللہ پاک کو یہ میری ادا پسند نہ آئی، چنانچہ مجھے اس کی سزا دے دی گئی اور مجھے اس بلندی سے یہاں اتار دیا گیا۔ پھر اس نے مجھ سے درخواست کی کہ جبریل امین، اللہ پاک کی بارگاہ میں میری سفارش کیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑی عاجزی کے ساتھ بارگاہ الہی میں اس فرشتے کی سفارش کی، اس کی نجات کے لیے دعا کی، تو ارشاد ہوا کہ اے جبرائیل، اس فرشتے کو بتا دو اگر معافی چاہتا ہے تو میرے حبیب پر درود پاک بھیجے۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، جیسے ہی میں نے یہ بات اس فرشتے کو بتائی، وہ فرشتہ آپ کی ذات پر درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ حضور جیسے جیسے وہ درود پڑھتا رہا، اس کے بالوں پر نکلنا شروع ہوئے اور اڑ کر آسمان کی بلندیوں پر جا پہنچا۔ جبھی تو شاعر کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واقعے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کا اکرام، آپ کا ادب یہ رب کو کتنا پسند ہے، اور ان کی شان میں ذرا سی بھی بے ادبی وہ بندے کا ایمان بھی غارت کر دیتی ہے اور رب کو بھی اس سے ناراض کر دیتی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں ادب والوں میں رکھے، با ادب با نصیب، با ادب با نصیب، اور بے ادب بد نصیب۔ جو بے ادب ہوتا ہے وہ راندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے، وہ مردود کر دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ادب نہ کیا، ساری زندگی کی عبادتیں اس کی اکارت کر دی گئیں، مردود کر دیا گیا۔ تو چاہے حج ہو، عمرے ہوں، نمازیں ہوں، صدقے ہوں، حلیہ مذہبی ہو، لیکن اگر دل میں ادب نہیں ہے تو یہ اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، علم اچھی چیز ہے مگر ادب بہت ضروری ہے۔ تو رب کریم ہمیں ادب والوں کے ساتھ رکھے، محفوظ سزا رکھے نا شہابے ادبوں سے، محفوظ سزا رکھے نا شہابے ادبوں سے، اور مجھے سے بھی سر
से न कभी बेअदबी हो। मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे आका हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर आराम कर रहे हैं कि जिब्रील अमीन जो फरिश्तों के सरदार हैं नबी पाक के दरबार में आते हैं। आराम से जगाऊं कैसे? रब का हुक्म है कि महबूब को बुलाया जाए, मगर महबूब आराम कर रहे हैं। ये वही आराम है। मौला अली ने देखा कि असर की नमाज जाती है तो चली जाए, आका के आराम में खलल ना आए। अब जिब्रील अमीन को जगाना है। अल्लाह अकबर, बुलावा रब की तरफ से है। सोचा कैसे जगाऊं, अदब क्या होता है। अर्ज क्या करते हैं जो आला हजरत ने गोया कसीदा मेराज में कहा कि फरमाया यही समा था कि पै के रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत। जरा समझिएगा बात को, क्या खबर लाया कि चलिए हजरत, तुम्हारी खातिर कुशादा है। क्या कुशादा है? जो कलीम पर बंद रास्ते थे। जरा सोचिए ये कौन सा सफर था। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया। इन द होल वर्ल्ड नोबडी हैव पावर टू स्पीक विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हजरत मूसा से पहले कोई ऐसा नहीं था जो अल्लाह से बात कर सके बिला वास्ता, डायरेक्ट है। आपको कलीमुल्लाह कहा गया और आप अल्लाह से बात करने कोहे तूर पर जाते थे। कैसा मकाम था। उनको फील कैसा होता होगा कि इस पूरी कायनात में आई एम वन एंड ओनली हु कैन स्पीक, जो अल्लाह करीम से बात कर सकता है, जिसने ये कायनात बनाई है। अब दिल में तमन्ना जागी, मौला कलाम की सआदत दी है, अब अपना दीदार भी करा दे। रब्बी अरिनी, ए अल्लाह तुझे देखना चाहता हूं। इरशाद क्या होता है? लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे देख नहीं सकोगे। फिर इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा इस पहाड़ पर हम अपनी तजल्ली नाजिल करते हैं, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर रहा तो फिर तुम देख पाओगे। मगर जब उस पहाड़ पर यानी कोहे तूर पर तजल्ली डाली गई, वो पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो गया। हजरत मूसा भी उस तजल्ली को बर्दाश्त न कर सके और बेहोश हो गए। कलीमुल्लाह की तमन्ना भी देखना है। कहा गया लन तरानी, आका आराम कर रहे हैं और बुलाया जा रहा है। सलातो सलाम में एक शेर सुनते हैं, आज जरा तसल्ली से समझ लो इसको। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। बड़ा सफर, बड़ी तैयारी होती है। आपने अपने घर से अपने ऑफिस जाना है, अब ज्यादा सामान लेकर नहीं जाते, लेकिन अगर आपने 3 दिन के मदनी काफिले में जाना है तो आप 3 दिन का सामान लेकर जाते हैं। अल्लाह मक्के मदीने की हाजिरी बार बार अता फरमाए। जब मक्के मदीने जाते हैं तो जरा बड़ा बैग बन जाता है, एहराम भी होता है, कपड़े भी होते हैं, सामान और होता है। जितना बड़ा ट्रैवल उतनी बड़ी तैयारी। ये सफर कहाँ का था, ये कितना बड़ा सफर था। हाजिरी देनी थी बारगाह इलाही में, जन्नत का मुशाहिदा करना है, आसमानों की सैर करनी है, फरिश्तों की बारात आई है लेने। तैयारी कैसी करवाई गई? नबी पाक को हतीम में लाया गया। काबा मुशर्रफा का वो हिस्सा जो काबे का हिस्सा है, अल्लाह करीम वहां भी बार बार हाजिरी अता फरमा। हतीम में लाया गया, वहां नबी पाक के सीना अक़दस को चीरा गया और उसमें नूर की बरसात की गई, हिकमतें दाखिल की गई। फिर सीना अक़दस को बंद कर दिया गया। आज लोग कहते हैं साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है। सुनो, 1450 साल पहले एक बार नहीं, नबी पाक की 4 बार ओपन हार्ट सर्जरी हुई। मगर ये कैसी सर्जरी थी? ना कोई टांके का निशान है, ना कोई तकलीफ है। आका देख रहे हैं कि दिल को बाहर निकाला गया है और नबी पाक के सामने नूर डाला जा रहा है। अल्लाह अकबर, ये भी नबी पाक का मौजज़ा है। और फिर वो सफर शुरू होता है। अब नबी पाक मक्का पाक से बैतुल मुकद्दस जाते हैं। सुभान अल्लाह, बैतुल मुकद्दस का सफर ये बुराक पर किया जाता है। बुराक की बात भी सुन लो, है जो इतना प्यारा मेहमान, वैसी सवारी भेजी जाती है ना। अगर कोई बहुत बड़ी शख्सियत हो तो उसको जरा अच्छी गाड़ी में बुलाया जाता है। नॉर्मल बंदे को कहा जाता है आप आ जाइएगा,
ٹھیک ہے. اور بہت ہی زیادہ معزز و بندہ کہتا ہے کسی دوست کی اچھی والی گاڑی لے کے بھیجوں, اتنی بڑی شخصیت ہے, اس کے سٹینڈرڈ کی کوئی سواری ہونی چاہیے. اللہ نے اپنے پاس اپنے حبیب کو بلانا ہے, سواری بھیجی, جنتی سواری, براق. اچھا براق جو تھا اس کی سپیڈ کیا تھی ذرا سنیے گا. حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ براق کی سپیڈ اتنی تھی کہ جدھر نگاہ پڑتی تھی ادھر اس کا پیر پڑتا تھا. یعنی اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ بالکل کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں یا سمندر پہ چلے جائیں تو کتنے دور تک ہماری نظر جاتی ہے, جدھر تک آئی سائٹ جاتی تھی ادھر وہ ایک قدم رکھتا تھا, اگلا قدم ادھر رکھتا تھا, دوبارہ آئی سائٹ جدھر جاتی تھی. اتنی سپیڈ سے یہ ٹریول ہوا. اور سبحان اللہ براق کے اندر ایک زبردست شاک آبزرور بھی تھا. لوگ کہتے ہیں گاڑی وہ اچھی جس میں جھٹکے نہ لگیں, ذرا اسموتھ ڈرائیو ہونی چاہیے. دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو کس شان سے بلایا. جب یہ براق اوپر کی طرف جاتا تھا نا, آسمان کی طرف, اب دیکھیے گھوڑے پہ اگر آپ بیٹھے ہوں اور گھوڑا اونچائی کی طرف جائے تو آپ پیچھے ہو جاتے ہیں, تھوڑی تکلیف ہوتی ہے نا انسان کو, کیونکہ گھوڑا اوپر جا رہا ہے. تو روایتوں میں لکھا کہ اس کے پچھلے پیر بڑے ہو جاتے تھے. جب یہ اوپر جاتا تھا تو پچھلے پیر بڑے ہو گئے تاکہ اس کی پشت سیدھی رہے, نبی پاک کو سواری میں تکلیف نہ ہو. اچھا جب یہ براق نیچے اترا, اب کوئی گھوڑا نیچے اتر رہا ہے, اب آگے کی طرف ہو جائیں گے, پھر ڈیفیکلٹی ہوگی. فرمایا جب نیچے اترا تو اس کے اگلے پیر اونچے ہو جاتے تھے. یہ وہ فلیکسیبلٹی تھی کہ حبیب کو بلایا ہے تو کوئی تکلیف نہ پہنچے. کس شان سے سواری بھیجی گئی. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب پہنچتے ہیں اس جگہ پر جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں. بیت المقدس ویسے بھی دیکھنے کی بڑی تمنا ہے, لیکن جب سے یہ پڑھا ہے اور جب پڑھتے ہیں ایک دل میں عجب تمنا جاگ اٹھتی ہے. ذرا سوچو تو صحیح کہ کائنات میں ایسی نماز نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوگی, جب اس کائنات کے سب سے بہترین افراد یعنی انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 آل ٹوگیدر ونس ٹائم ایک ہی وقت میں وہ بیت المقدس میں موجود ہیں, صفے تیار ہیں, مؤذن فرشتے ہیں, اقامت دینے والے جبریل امین ہیں. اور اب جبریل امین نے عرض کیا حضور اب آپ امامت فرمائیے. امام الانبیاء میرے آقا امامت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, فرماتے کہ وجہ کیا تھی, معراج کی رات کی جماعت کیوں جو ہے وہ سجائی گئی, یہ بلایا کیوں گیا سب کو. سبحان اللہ. رہتی دنیا کو یہ بتانا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر. سر کہتے راز کو, عیاں کہتے ظاہر ہونا. فرماتے نماز اقصا میں تھا یہی سر, یہی راز تھا کہ عیاں ہو مانائے اول آخر, پتا چل جائے دنیا کو کون اول ہے کون آخر ہے دست بستہ پیچھے حاضر, سارے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, کون جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اقصا میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہی تقبیر, نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے گئے. اللہ اللہ کہو, اللہ 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 کہو, اللہ اللہ. میرے آقا فارغ ہوئے, اب آسمان کے سفر کی تیاری ہے. اب سفر آسمان میں وہی براق ہے, وہی بارات ہے, وہی دولہا ہے, وہی باراتی ہے. آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا. یہ پہلا آسمان کتنا دور ہے ذرا غور کیجئے گا. پلک جھپکتے کچھ ہی لمحوں میں نبی پاک پہلے آسمان پر پہنچ گئے. اب یہ سب انبیاء جو ہے نبی پاک کو ویلکم کر رہے ہیں, مرحبا کہہ رہے ہیں. نبی پاک آگے بڑھتے گئے. اب سدرۃ المنتہا آ گیا. اب یہاں جو ساتھی ہے جو ام ہانی کے گھر سے لے کر ساتھ جا رہے جبریل امین, وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور بس اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکوں گا, یہ میری لمٹ ہے, اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. اللہ اکبر. اب اس کے آگے فقط رب کے حبیب جا رہے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے. اللہ اکبر. اب جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے جاتے ہیں, جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر, اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں. جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر, اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں. اللہ اللہ کہو, اللہ 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 کہو, اللہ
نبی پاک کا جو اگلا سفر ہے نا اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا سکتا کہ وہاں کیا ہوا، کتنی دیر دیدار ہوا، اللہ نے اپنے حبیب کو کیا دیا، حبیب پاک نے کیا لیا۔ وہ ایسی راز کی باتیں ہیں، وہ ایسی کرم کی باتیں ہیں کہ جتنا اللہ کریم نے قرآن میں بتایا اور جتنا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آ کر بتایا، اس کے علاوہ کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم سورہ نجم میں کیا کمال کے ارشادات فرماتا ہے۔ سورہ نجم ایسا لگتا ہے جب پڑھیں تو کہ نعت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، وما ينطق عن الهوى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحى، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ سنو میرے آقا جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت یوں ہی نہیں کہتے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام ہے۔ اب یہ قرآن بتا رہا ہے کہ کیا ہوا وہاں پر۔ فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا۔ قرآن کہتا ہے پھر خوب اتر آیا، تو اس جلوے اور اس کے محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب باتیں کیا ہوئی وہاں پر؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی، رب نے جو فرمانا تھا فرمایا اور محبوب نے جو لینا تھا وہ لے لیا۔ تو اب یہ وہ سفر ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ سفر کر کے واپس آئے، یہ عظیم سفر ہے، جنت کے طبقات دکھائے، جہنم کے مشاہدات کیے۔ میں انشاءاللہ بیان کے آخر میں مشاہدات کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ آل ٹوگیدر جب یہ سفر کر کے نبی پاک واپس آتے ہیں تو آج لوگ کہتے ہیں جناب کہ بڑی سائنس نے ترقی کر لی ہے، بڑا مہینوں کا سفر دنوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا ہے۔ لیکن میرے آقا کے اس سفر میں جس میں ہزاروں سال کا یہ ٹریول ہے، علماء کہتے ہیں اگر اس کو لاجیکلی کیلکولیٹ کریں نا تو یہ کئی ہزار سالوں کا سفر بنتا ہے۔ مگر نبی پاک جب واپس آئے تو جو دروازہ کھولتے وقت کنڈی ہل رہی تھی وہ اب بھی ہل رہی ہے، جو بستر چھوڑ کے میرے آقا گئے وہ بستر اب بھی گرم ہے۔ آقا نے وضو کیا تھا، ہم وضو کرتے زمین پر پانی بہتا ہے، راوی لکھتے نبی پاک آئے وہ پانی ابھی بھی بہ رہا تھا۔ بڑا لاجیکلی بات سمجھ لو، ہر دور کے مطابق ہے نا انبیاء کو معجزات دیے گئے، ہر دور کے مطابق جیسا دور ویسے معجزات۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، وہ جادوگروں کا دور تھا، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عصا کا معجزہ دیا گیا۔ آپ نے عصا ڈالا وہ اژدہا بن گیا، فرعونیوں کے سانپوں کو کھا گیا، وہ عاجز آ گئے۔ حضرت عیسیٰ کا دور ڈاکٹرز کا دور تھا، علاج دریافت ہو گیا تھا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو کیسا معجزہ دیا گیا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ مادر زاد اندھوں کی آنکھوں پر دم کرتے تھے، وہ آنکھ والے ہو جاتے تھے، آپ مردوں کے لیے دعا کرتے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو جیسا دور ویسا معجزہ۔ میرے آقا کا جو دور تھا، جس دور میں نبی پاک آئے، وہ دور کیسا تھا؟ وہ دور تھا عربیوں کا فصاحت و بلاغت کا دور تھا، انٹلیکچوئلز کا دور تھا۔ اس زمانے میں بڑا عجب معاملہ تھا۔ ایک اور بڑی عجیب بات پہلے بھی میں نے بیانات میں بتائی ہے کہ جو عربی نہیں ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ عجمی۔ عجمی کا معنی پتہ ہے؟ عجمی کہتے ہیں گونگے کو۔ ہم کتنا شوق سے بتاتے ہیں عجمی ہیں، عجمی کہتے ہی گونگے کو، اس کا معنی گونگا ہے۔ یہ عربیوں کا ایک زوم تھا، عربیوں کا ماننا یہ تھا کہ عربی بول سکتے ہیں، یہ عجمی باقی سارے گونگے ہیں۔ ان کو اپنی زبان پر اتنا ناز تھا، یعنی اس زمانے میں تلوار کے لڑائی کے ساتھ ساتھ الفاظ سے بھی لڑائی ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک کے دربار کے نعت گو شاعر تھے۔ دشمن نبی پاک کی شان میں گستاخانہ اشعار لکھتے تھے، یہ ادھر سے جواب میں نعتیں لکھتے تھے۔ ایک موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرمایا، عبداللہ تم اشعار دشمنوں کے مقابلے میں لکھو، تمہارے اشعار ان کے لیے تیر کی مانند ہیں۔ تو یہ دور تھا، اس دور میں نبی پاک تشریف لائے۔ اب ضروری تھا کہ پیارے آقا ان سے زیادہ فصیح ہوں، ان سے زیادہ خوبصورت بات کرے۔ اللہ نے نبی پاک کے قلب اقدس پر قرآن نازل کر دیا،
جب اللہ کے حبیب قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ عاجز آ گئے، وہ پریشان ہو گئے، وہ کہتے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بچپن سے اب انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی استاد کے پاس نہیں گئے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ڈائریکٹلی علم عطا فرمایا۔ الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ سارے علوم عطا فرمائے۔ اور جب میرے آقا گفتگو فرماتے تو پھر کیا ہوتا؟ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں آقا میں نثار تیرے کلام پر۔ حضور آپ کی باتیں کیسی تھی؟ زبان تو بہت سارے لوگوں کو ملی ہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے فصحا بلغا انٹلیکچوئلز بیٹھتے تھے، میرے آقا بات کرتے وہ شاکڈ ہو جاتے، اسٹانشڈ ہو جاتے، حیران ہو جاتے، ایسا لگتا خود گونگے ہو جاتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، بولو محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہیں، تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی محمد ہمارے بڑی شان والے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو وہ دور تھا نا کہ جس میں انٹلیکچوئلز تھے، فصحا تھے، ان کا مقابلہ نبی پاک نے جب گفتگو کی تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مگر میرے آقا کا دور وہاں ختم تو نہیں ہو گیا نا، لا نبی بعدی، میرے آقا کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا، اب میرے آقا کا دور صبح قیامت تک ہے۔ تو ہو سکتا ہے آج کا یہ ماڈرن دور کوئی ماڈرن نوجوان آ کر کہے، سائنسدان آ کر کہے کہ جناب اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی، تمہارے نبی تو اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، آج ہم جناب چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ گئے، بڑا راکٹوں کا زمانہ آ گیا ہے، سپر سونک ایئر کرافٹ بن رہے ہیں، آواز کی رفتار سے زیادہ تیز طیارے بن گئے۔ بتاؤ کیا اسلام میں تمہارے نبی کے پاس کوئی ایسا معجزہ ہے جو آج کی سائنس کو جواب دے سکے؟ اللہ اکبر، سنو تو صحیح، ہزاروں سال کا سفر کر کے میرے آقا آتے ہیں اور کنڈی ابھی ہل رہی ہے۔ گویا ہوا یہ کہ کم وقت میں نہیں بلکہ نبی پاک نے یہ سارا سفر نو ٹائم میں کیا، وقت وہی ٹھہرا ہوا تھا۔ ماجرا یہ ہے، اب عشق والا جواب سن لو، دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا تو سارے جہان کی جان ہے نا، جب جان چلی گئی تو جہان رک گیا تھا، آقا واپس آئے جہان نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک تشریف لائے اور اب صبح کے وقت میرے آقا نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ واقعہ سنایا، آپ نے کہا میرے آقا مکے والوں کو بتائیے گا نہیں، وہ مانیں گے نہیں، یہ ایسی بات ہے یہ اور آپ کی مخالفت کریں گے۔ ذرا غور کیجیے، وہ وقت تھا جب فقط 40-50 تقریباً 80-90 کے قریب مسلمان تھے، زیادہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، 11 سن نبوی کا وقت ہے، اور میرے آقا نے فرمایا میں نے تو ضرور بتانا ہے۔ نبی پاک نے مکے والوں کے سامنے بتانا شروع کیا۔ ابو جہل بدبخت کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں اگر مکے والوں کو جمع کر لوں انہیں بھی کہیں گے؟ بالکل۔ مکے والے جمع کر لیے گئے۔ کہا بتائیے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، مکے میں شور بچ گیا۔ ابو جہل نے نبی پاک کی گستاخی کرنا شروع کی، کہا دیکھو یہ کیسی بات کرتے ہیں، کفر والے تو تھے ہی تھے،
کچھ ایمان والے بھی تذبذب ہو گئے، جو کمزور ایمان والے تھے ان پر بھی امتحان کی گھڑی آ گئی۔ یاد رکھیے گا واقعہ معراج جہاں نبی پاک کی شان اور قدر و منزلت کو بیان کرتا ہے، وہاں یہ ایمان والوں کا امتحان بھی ہے، یہ ٹیسٹ بھی ہے کہ تمہیں اپنے نبی پر کتنا اعتماد ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ شور شرابہ ہوا تو مکے والوں نے کہا کہ آج موقع اچھا ہے ابو بکر صدیق کو پیارے آقا سے دور کرنے کا۔ یاد رہے سیدنا صدیق اکبر اس زمانے میں بھی بڑے معزز تھے، بڑے بیپاری تھے، ان کا مسلمان ہونا کافروں کو بڑا کھٹکتا تھا۔ انہوں نے کہا کسی طرح ان کو دور کر دو، اسلام کمزور ہو جائے گا۔ فوراً پہنچے صدیق اکبر کے گھر پر، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، کہا ابو بکر تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں، جن کا تم بڑا نام لیتے ہو، بڑا عجیب دعویٰ کرتے ہیں۔ کہا بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں۔ اچھا یہ اعتراض کیوں تھا؟ پہلے تھوڑا ٹیکنیکلی سمجھ لو۔ بیت المقدس جو ہے وہ 1 مہینے کا راستہ تھا۔ اونٹ پہ جائیں، گھوڑے پہ جائیں تو مکے سے بیت المقدس 1 مہینے کا راستہ، واپس آئیں پھر 1 مہینے کا راستہ، 2 مہینے کا سفر۔ نبی پاک کا کلیم یہ تھا کہ میں رات عشاء بھی یہیں پڑھی ہے، فجر بھی یہیں پڑھی ہے، اور تھوڑی دیر میں ہو کر آ گیا ہوں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لاجک یہ کہتی تھی کہ ہو نہیں سکتا ہے، مگر ہر چیز لاجک سے جواب نہیں دیا جاتا۔ صدیق اکبر نے یہ ہمیں سکھا دیا ہے۔ وہ دروازے پر گئے، کہا ابو بکر تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے رات کے تھوڑے حصے میں میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں۔ کہا واقعی میرے آقا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے سوال کرنے والے نے سوچا ہو کہ اب تذبذب آ رہا ہے، ہیزیٹیشن آ رہی۔ کہا ہاں تمہارے نبی یہی کہتے ہیں۔ کہا اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں، سچ فرماتے ہیں۔ کہ اے ابو بکر تم تو بڑے ہوشیار، بڑے عقل مند، تم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو یہ سچ ہے؟ کیا کمال کا جواب دیا۔ فرماتے میں تو اس سے بڑی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں۔ جب نبی پاک مجھے آسمان کی خبر دیتے ہیں کہ جبریل آتے ہیں، قرآن لاتے ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، نہ جبریل کو دیکھا نہ قرآن نازل ہوتے دیکھا، میں نبی پاک کی جب ان باتوں کو مانتا ہوں تو میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ اب ذرا جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں عقیدے کی، ٹھیک ہے، ہر 27 رجب کو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں اس دن سے لے کر آج تک ہو رہا ہے کہ اس دن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ اتنی دیر میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو گیا، اور کچھ دیوانے ہیں جو کہتے ہیں شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ یہ نصیب والوں کا حصہ ہے، صدیق اکبر کی راہ پر چلنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، ساری دنیا میں معراج کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جو ابو جہل کو دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل نے وہاں بھی آرگیومنٹ کیا تھا، وہ آج بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ معراج جو ہے یہ روحانی تھی، یہ خواب میں تھی، یہ فزیکلی نہیں تھی۔ ارے بڑا آسان، بچے بھی سمجھ جائیں گے آج اگر میں جس بات کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر نبی پاک نے 27 رجب کی صبح یہ دعویٰ کیا تھا، یہ کلیم کیا تھا کہ میں خواب میں بیت المقدس گیا ہوں، تو کسی کو کوئی اعتراض بنتا ہے؟ آپ کا بچہ صبح اٹھ کر کے ابو رات مدینے گیا تھا خواب میں، ابو پھر اس کے بعد لاہور بھی گیا، امریکہ بھی گیا، صبح اٹھا تو بستر پر ہی تھا، تو آپ کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں، میں بھی رات گھومتا ہی رہتا ہوں خواب میں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں نا، خواب میں سارے ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کمال یہ ہے کہ ابو جہل اور مکے والوں کا یہ اعتراض کرنا اور یہ جھگڑا کرنا اور حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے تک جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے اس صبح یہی کہا تھا کہ میں فزیکلی بنفس نفیس جسم و روح کے ساتھ اس سفر پر گیا تھا۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ سفر کمپلیٹ ہوا، مگر اس سفر میں ایک اور بڑا کمال کا کام ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تحفہ دیا گیا، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز کا تحفہ دیا گیا۔ اچھا نماز کی اہمیت کو سمجھو، اور احکام جو ہے نا شریعت کے، وہ زمین پر جبریل امین لے کر آئے، حج، روزہ، زکوٰۃ، بہت سارے احکام وہ آسمان سے جبریل امین آتے تھے، مگر نماز کی اہمیت سمجھو کہ نبی پاک کو عرش پر اور اس کے بھی آگے بلا کر یہ تحفہ دیا گیا۔ یہ تحفہ وہاں دیا گیا تاکہ اندازہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ مگر جب میرے آقا واپس آ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی بارگاہ سے کیا لائے ہو؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے 50 نمازیں میری امت پر فرض کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس جائیے، کم کروا کر لائیے، میں نے بنی اسرائیل میری قوم کو دیکھ لیا ہے، یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے۔ نبی پاک پھر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، 45 ہو جاتی ہیں۔ بتائیے 45 ہو گئی؟ کہا نہیں اور جائیے، یہ زیادہ ہے، کم کروائیے۔ پھر جاتے ہیں، 40 ہو جاتی ہیں۔
پھر جاتے ہیں 30 35 30 آپ عرض کرتے رہے، پیارے آقا جاتے رہے. یہ تھوڑا سا رک جاتا ہوں. ایک اور بات اس میں سیکھنے والی ہے کہ نبی پاک کی رسائی کیسی تھی. جب چاہتے چلے جاتے تھے. یہ ایک بار جانا نہیں ہوا. کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں پھر جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. یہ کیسا کنیکشن تھا، یہ کیسی اجازت تھی. اچھا ایک اور عشق والی بات علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ہمارا تو بھلا کیا ہی کیا، اپنا بھی ایک بھلا کیا تھا. کوہ طور پر دیکھنا چاہتے تھے نا، نہیں دیکھ پائے نا. آج بھی کچھ عشاق پتہ ہے جو مدینے سے آتا ہے نا اس کی آنکھوں کا دیدار کرتے ہیں کہ ہم نے مدینہ نہیں دیکھا، ان آنکھوں نے مدینہ دیکھا، ان آنکھوں کو چوم لوں. حضرت موسیٰ پیارے آقا کی ان آنکھوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. حضور ذرا پھر دیکھ کر آئیے، میں پھر آنکھیں دیکھ لوں. آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیے، میں پھر آپ کی آنکھیں دیکھوں. بار بار نبی پاک جا رہے ہیں، آخر 5 ہو گئیں. حضرت موسیٰ نے تو وہاں بھی کہا تھا حضور اس کو بھی کم کروا کے لائیے. نبی پاک فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اللہ کی بارگاہ سے. مگر وہاں سے ارشاد کیا ہوا، حدیث پاک ہے کہ جب 50 سے 5 کر دی گئیں تو آواز دی گئی، اے محبوب ہماری بات نہیں بدلتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے. اے مسلمانوں یہ تحفہ معراج کی رات ملا. تو آج سب نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی کچھ بھی ہو جائے. یہ بہانے نہ کیا کرو نماز کے ساتھ، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں درد ہے، اگلے جمعے سے پڑھ لوں گا، رمضان آنے دو پھر پڑھ لوں گا. جس طرح کھانا پینا ہمیں نہیں چلتا نا کھائے پیے بغیر، نماز زندگی کا وہ لازمی حصہ ہونی چاہیے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھے، بیمار ہیں لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھے. اگر نماز معاف نہیں ہے تو آج یہ نیت کرنی ہے انشاءاللہ. یہ معراج کی رات ہمیں یاد دلاتی ہے. اچھا مزے کی بات ہے نبی پاک کی معراج تو رب کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور نماز کو مومن کی معراج کہا گیا. اور پتہ یہ کدھر لے جائے گی نماز؟ جب نبی پاک نے رب کا دیدار کیا تو دل کے کسی کونے میں قابل تو نہیں مگر تمنا تو جاگتی ہے نا کہ کاش ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں. جس خالق نے بنایا، جس خالق کی کائنات ایسی ہے، میرا وہ خالق کیسا ہوگا. تو اب سنو، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو نمازی ہوگا اس کو بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. تو اللہ کا دیدار کرنا ہے نا تو پھر نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. اب نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایک اور عقیدے کی بات، عشق کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا. نمازیں وہ 5 پڑھتے ہیں، ہاں بھائی 50 نہیں پڑھتے. یہ مدد کس نے کی تھی؟ یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. وہ تو پردہ فرما چکے تھے. تو اگر مدد مانگنا غیر اللہ سے اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا غلط ہے تو پھر ان لوگوں کو تو 50 پڑھنی چاہیے. ہم تو مانتے ہیں بھائی کہ اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں. تو اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ احادیث میں ہے. اللہ کے حبیب فرما رہے کہ مجھے حضرت موسیٰ نے کہا کہ جائیے واپس عرض کیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے اور انبیاء تو سبحان اللہ، انبیاء صحابہ اولیاء اللہ کے کرم سے یہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں. یہ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے یہ جو بزرگان دین ہیں یہ مرنے کے بعد جو بھی ہیلپ کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ انہیں یہ پاور دیتا ہے اور وہ رب کی عطا سے کسی کی مدد کرتے ہیں. ہر نبی، ہر ولی، ہر صحابی وہ محتاج ہے رب کا، رب کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اگر یہ عقیدہ ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس میں کنفیوز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کے بعد کچھ بڑے عجب واقعات بھی ہوئے جو نارملی آپ نے نہیں سنے ہوں گے. کہ ایک سفر معراج کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے تو گھر سے باہر جب آئے تو ایک کنیز کو دیکھا جو رو رہی تھی. بیچاری کمزور سی کنیز تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک آٹے کا تھیلا تھا. نبی پاک نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کہتی حضور میں فلاں غیر مسلم کی کنیز ہوں، میرے مالک نے مجھے چکی میں آٹا پسوانے کے لیے بھیجا، میں بیمار ہوں چل بھی نہیں پاتی ہوں، اب مجھے دیر ہو گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ اب میں یہ آٹا لے کر لیٹ پہنچوں گی نا تو مجھے بہت ڈانٹے گا، مجھے سزا دے گا. بیچاری چل بھی نہیں پا رہی تھی. اللہ کے حبیب، رب کے حبیب ابھی معراج سے آئے ہیں، اتنا بڑا شرف پا کر آئے ہیں. مگر نبی پاک نے فرمایا اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہارے مالک کے پاس تمہاری سفارش کر دوں. نبی پاک نے اس کنیز کا آٹے کا تھیلا اٹھا لیا،
تھوڑی سی دیر رکتا ہوں, مجھے اور آپ کو کوئی بڑا مقام مل جائے تو اب غریب تو گئے نا, ان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے بھائی, میرے تو تعلقات کدھر ہیں, میں تو فلاں پروگرام میں جاتا ہوں, مجھے تو ادھر بٹھایا جاتا ہے, میرا تعلق بڑے لوگوں سے, اب پرانے دوست غریب رشتہ دار ان کا کیا کرنا ہے. ارے عرش کے دولہ بن کر آئے ہیں اور کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا رہے ہیں. تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں, وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. سنو, میرے آقا اس کے گھر پہنچ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دروازے پر غیر مسلم دیکھتا ہے تو ہکا بکا رہ گیا, جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں. تو کہا آپ کیسے تشریف لائے؟ تو فرمایا کہ یہ تمہاری کنیز ہے, پریشان تھی, ڈر رہی تھی تمہارے پاس آنے کے لیے, اس کو معاف کر دو. وہ پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے, وہ جو غیر مسلم تھا, کہتے ہیں پہلے مجھے بتائیے آپ کو آج رات معراج نصیب ہوئی ہے نا؟ غیر مسلم کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آج رات آپ کو معراج نصیب ہوئی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ہے. سنو, وہ اندر گیا, واپس آیا, اس کے ہاتھ میں تورات شریف یا انجیل مقدس آسمانی کتاب تھی, اور وہ کہتا ہے یہ دیکھیے اس میں نبی آخر الزمان کی یہ نشانی لکھی ہوئی ہے کہ وہ نبی جو آخری نبی ہوں گے, جب ان کو جس رات معراج ہوگی اس رات کی صبح وہ ایک کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا کر کسی غیر مسلم کے دروازے پر جائیں گے. حضور آپ میرے دروازے پر آئے ہیں, میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. سبحان اللہ, یہ اللہ اکبر. اب یہ میرے آقا کی شان ہے کہ نبی پاک کی اس معراج کا ذکر اور معراج کے بعد اس عاجزی کا ذکر بھی آسمانی کتابوں میں موجود ہے. ارے جن کے نصیب میں ماننا ہوتا ہے, جن کے مقدر میں ایمان لانا ہوتا ہے, جن کے مقدر میں عشق رسول ہوتا ہے, ان کو یہ سعادت ملتی ہے. بڑی پیاری بات شاعر کہتے ہیں, عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. ہاں, ہر بات عقل سے نہیں تولی جاتی, ہر بات لاجک سے نہیں دیکھی جاتی. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. جیسے میری سرکار کے بولو ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار کے ایسا نہیں کوئی. سبحان اللہ. اب اس میں وسوسہ اپنے قریب بھی نہ آنے دیں. بڑی آسان سی بات ہے. کیا پہلی جماعت کے طالب علم کو میٹرک کی کتابیں سمجھ آئیں گی؟ میٹرک کے طالب علم کو MBBS کی کتابیں پکڑا دو, اس کو سمجھ نہیں آئیں گی. تو ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ میرے دماغ میں جو اتنا سا دماغ ہے اس میں اللہ کی قدرت کی ساری باتیں آ جائیں؟ آج سے تھوڑے عرصے پہلے تو بلیک ہول کے بارے میں سنا ہی نہیں تھا, اب پتہ چلا دنیا میں کوئی بلیک ہول بھی ہے. اب جناب اور کہکشائیں دریافت ہو رہی ہیں. ہر بات عقل سے اور میری عقل میں آ جائے تو ہی ٹھیک ہے, یہ میری عقل کا ہی فطور ہے. ارے جب اللہ اور اس کا رسول نے فرما دیا تو اب میرا کام ماننا ہے. ہمارا وہ پنجابی لوگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, کہتے ہیں اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. منن والے بنے, ماننے والے بنے, ہمارا کام لبیک کہنا ہے. مجھے بتاؤ نا, آج سے 50 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ کوئی ایسا فون بھی ہوگا جس میں تار نہیں ہوگا؟ اچھا جناب, اس میں ہم آواز کے ذریعے بھی بات کریں گے, ویڈیو کے ذریعے بھی ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے. سچی بات بتاؤں, یہ کرامتیں معجزات سمجھانا اب سائنس نے بڑا آسان کر دیا ہے. پیران پیر دستگیر کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. غوث پاک کہتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو اس طرح اپنی ہتھیلی پہ دیکھتا ہوں جیسے رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. اب جناب باقی لوگ, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں وسوسہ آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ غوث پاک بغداد میں ہوں اور ساری دنیا کو ہتھیلی پہ دیکھیں. اب سائنس نے بڑا آسان کر دیا, 5-10 ہزار کا موبائل لے لو, 100 روپے کا انٹرنیٹ ڈلوا لو, گوگل کی اپلیکیشن ڈالو, بولو دنیا کا کون سا شہر دیکھنا ہے, تھوڑا گھر بھی اس میں نظر آ سکتا ہے. ذرا سرچ کرو تو آپ کی گلی نظر آتی ہے. ارے مجھ جیسا گناہگار چھوٹے سے موبائل کو لے کر ساری دنیا دیکھے, میرا غوث اگر اللہ روحانی کنیکشن دے دے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے اللہ نے اپنے ولیوں کو, صحابہ کو, اولیاء کو, انبیاء کو یہ کمالات عطا کیے ہیں, اس میں ہمیں سوچنا نہیں چاہیے. ایک آخری واقعہ سنا کر بیان ختم کرتا ہوں. واقعہ بڑا کمال کا ہے. ایک شخص شیخ صحاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابن سکینہ کا ایک مرید تھا. اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر جمعے کو جو صوفیاء کرام نماز کے لیے آتے تھے ان کی جا نماز وغیرہ مسجد میں بچھاتا تھا, پھر نماز کے بعد فارغ ہو جاتے تو مصلی واپس اٹھا کر خانقاہ میں رکھ دیتا. تو اس کو وسوسے آتے تھے معراج کے حوالے سے, کیسے ہو سکتا ہے, اتنا بڑا سفر بھی ہوا, رات بھی نہیں بیتی, تو اس کو وسوسے آتے رہتے تھے.
وہ جانماز لے کے، جمعے کا دن تھا، وہ نکلا اپنے گھر سے، کہا ابھی ٹائم ہے، راستے میں دریا دجلہ آیا، تو اس نے وہاں کہا تھوڑی دیر میں نہا لیتا ہوں. اس نے جانماز وغیرہ رکھی، کچھ کپڑے وپڑے اتارے اور دریا میں لگایا غوطہ. جیسے ہی غوطہ لگایا تھوڑی دیر بعد ڈبکی لے کے باہر نکلا تو سارا منظر ہی چینج، کپڑے بھی نہیں، مسلح بھی نہیں، بالکل نیا کنارہ. بڑی مشکل سے جسم ڈھانپتا ڈھونپتا باہر نکلا. معلوم کیا میں کدھر ہوں؟ تو کہا یہ تو مصر ہے. ڈبکی لگائی بغداد میں اور نکلا مصر میں. اب اس کو اندازہ، اچھا اس زمانے میں تو کوئی ٹیلی فون نہیں تھا کہ گھر والوں کو بتاتا میں ادھر آ گیا ہوں، یا کوئی فیکس کر دیتا. کہا اب تو لگتا ہے زندگی ادھر ہی گزرے گی. وہ گیا کسی سونار کے پاس، سونار سے کام وام سیکھا، نوکری کرنا شروع کی، اور وہاں اس سونار نے جب اس کا کام اچھا دیکھا، کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی. 7 سال یہ بندہ ادھر ہی رہا. 7 سال کے اندر اس کے 3 بچے بھی پیدا ہو گئے. اس کے بعد پھر کسی وقت وہاں نہانے آیا. اب اس نے جو ڈبکی لگائی تو نکلا دریا دجلہ میں. وہ جان نمازیں بھی پڑھی ہیں، وہ کپڑے بھی پڑے ہیں. حیران، کپڑے پہنے، جان نمازیں اٹھائیں. وہاں پہنچا تو وہی جمعے کا دن ہے. جان نمازیں بچھائیں، لوگوں نے جمعہ پڑھا. اس کے بعد پیر صاحب کے پاس آیا اور پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، آج ہی کے دن میں 7 سال گزار کر آ گیا ہوں. پیر صاحب نے کہا کوئی وسوسہ تو نہیں آتا تھا تمہیں؟ کہاں ایک وسوسہ آتا تھا. کیا آتا تھا؟ کہا میں سوچتا رہتا تھا کہ یہ معراج کا جو سفر ہے، یہ اتنا بڑا سفر ہوا اور وقت کیسے نہیں گزرا. پیر صاحب کہتے ہیں اللہ نے تجھے وہ سب کچھ دکھا دیا ہے، جا کے اپنے بچوں کو لے کر آ مصر سے. ہیں اب یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. ابھی بھی اس واقعے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے. شاید آج سے 50-100 سال بعد سائنس کوئی ٹائم مشین بنا لے گی تو لوگ کہیں گے ہاں یار یہ ممکن تھا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، عقل کی لمٹ ہوتی ہے، اللہ کی قدرت کی کوئی لمٹ نہیں ہے. جو رب کن فرما کر فیکون فرما سکتا ہے، جو اس دنیا اور کائنات کو بنا سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس نے قرآن میں خود یہ فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو بہرحال اللہ کریم نے ہمارے آقا کو یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا. اور کیوں نہ ہمیں خوشی ہو، ہمارے کسی پیارے کو کوئی گفٹ مل جائے، کوئی نام اس کا روشن ہو جائے، ہمیں اچھا لگتا ہے. تو ہمارے حبیب کو، ہمارے آقا کو، ہمارے لجپال آقا کو یہ وہ موقع ملا، یہ وہ معراج ملی، یہ وہ سعادت ملی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی. سبحان اللہ. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا. تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. صدقے سنان کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے. دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ ہو رہی ہے. دونوں عالم میں تمہاری گواہ. اچھا، اب نبی پاک کے اس معجزے میں 2 کمالات ہیں. کمالات تو بہت سارے ہیں. ایک تو یہ کہ پیارے آقا نے یہ لانگ ٹریول کیا اور ٹائم نہیں لگا، ایک یہ کمال ہو گیا، یعنی ٹائم رک گیا. دوسرا کمال یہ ہوا کہ نبی پاک نے فیوچر میں ٹریول کر لیا. یہ جو نبی پاک نے جنت دیکھی، جہنم کے طبقات دیکھے، یہ سب ہونا ہے، یہ ہوا نہیں ہے. قیامت ہوگی، نبی پاک ہی جنت کا دروازہ کھولیں گے، پھر لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے جب حساب کتاب ہو جائے گا. یعنی ہزاروں سال کے بعد جو ہونا ہے میرے آقا نے وہ بھی جا کر دیکھ لیا. یہ بھی نبی پاک کی شان ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے تھے تو اپنے سے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی. جبریل امین سے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ فرمایا بلال حبشی کے قدموں کی آواز ہے. آقا معراج سے واپس آئے، کہا بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہاری قدموں کی آواز سنی؟ حضرت بلال عادسی سے کہتے ہیں حضور عمل تو کوئی نہیں، بس جب بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور جیسے ہی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہوں. تو تحیت الوضو یہ وہ عمل ہے، اور با وضو رہنا وہ عمل ہے کہ نبی پاک نے حضرت بلال کی قدموں کی آواز جنت پہ سنی. میرے آقا نے جنت کے ایک دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے نا، یعنی مدد، یہ ہر بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ضرورت مند نہیں ہوتا پھر بھی مانگ رہا ہوتا ہے.
مگر نارملی قرضہ وہ مانگتا ہے جو ضرورت مند ہو اور اسے لوٹانا بھی ہو. تو یہاں میں ایک مشورہ دوں گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بجٹ کا، اپنے مال کا ایک حصہ ایسا رکھیں جو آپ قرضہ دیا کریں. آپ قرضے کا سسٹم بنائیں. آپ کی فیکٹری ہے، دکان ہے، مشورہ دیتا ہوں خاص طور پہ جو آپ کے جاب کرتے ہیں، انہوں نے کہاں جانا ہے؟ ان کو قرضہ دیں، ہر مہینے ان سے آپ کاٹتے رہیں. لیکن کیا ہوگا، اس کی فضیلت سنیے. حدیث پاک میں ہے، اس کا مضمون ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قرضہ دے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 50,000 روپے، لاکھ روپے قرضہ دیا ایک مہینے کے لیے، تو حدیث پاک کے مضمون کے مطابق اسے روزانہ 1 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں روزانہ اتنے 1,000 روپے کا صدقہ کرتا ہوں، ثواب کماتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا میں نے اتنے 1,000 روپے قرضہ دیا ہوا ہے، مجھے روز اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اچھا جب وہ ٹائم آ جائے، یعنی آپ نے 1 مہینے کے لیے دیا، اب وہ بندہ کہتا ہے ذرا مجھے 1 مہینے کا اور موقع دے دیں. آپ کو لگتا ہے بندہ ٹھیک ہے، گڑبڑ نہیں کر رہا، پریشان ہے، 1 مہینے کا اور موقع دے دیں. اب حدیث پاک کے مضمون کے مطابق آپ کا ثواب روزانہ ڈبل ہو جائے گا. اب روز 2 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو کچھ پیسے الگ رکھیں، اس سے قرضہ دیا کریں. پیسے آ جائیں پھر کسی کو ضرورت مند کو قرضہ دیں، تاکہ یہ جو فضیلت ہے کہ آپ کو صدقے کا ثواب 10 گنا، قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنی پیسوں کی واپسی کا پراپر انتظام رکھیں. اور دیکھیں ہمارا مذہب کتنا کمپلیٹ ہے. جہاں قرضہ دینے والے کو کہا جا رہا ہے کہ قرضہ دو، نرمی کرو، وہاں قرضہ لینے والے کو کیا کہتا ہے کہ وقت پر قرضہ لوٹاؤ، ورنہ ایک ایک لمحہ تمہارے گناہوں کا میٹر جاری رہے گا. تو جس پر قرضہ ہے نا وہ فوراً پیسے لوٹائے، کچھ بیچ کر بھی دینا پڑے تو دے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث کہ ایک صحابی کا جب وصال ہوا تو نبی پاک نے جب بتایا گیا کہ یہ قرضہ ہے ان کے اوپر، تو آقا نے فرمایا میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. نبی پاک نے جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا. پھر کسی نے قرضہ اتار دیا یا اپنے ذمے لیا، پھر نبی پاک نے نماز ادا فرمائی. تو یہاں یہ سیکھنے کو ملا کہ قرضہ دینے کا ثواب ہے، مگر قرضہ لینے والا وقت پر قرضہ لوٹائے. یہاں ایک بڑا پرابلم ہے کہ جو قرضہ لیتا ہے اس کا اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. پہلے منتیں کر رہا ہوتا حضور دے دیں، آپ کی فکر ہی نہ کریں، آپ کے پیسے ٹائم پہ دے دوں گا. اس کے بعد نہ فون اٹھاتا ہے نہ وہ ملتا ہے، بلکہ باتیں بھی عجیب عجیب کر رہا ہوتا ہے. ایسا اب نہ کریں، کیونکہ چند غلط لوگوں کی وجہ سے اب لوگوں نے قرضہ دینا ہی چھوڑ دیا ہے. اور یہ قرضہ ختم ہونا جو ہے نا، یہ سود کی طرف لوگ چلے گئے. کہتے ہیں بھائی میں تمہیں پیسے دوں گا، مجھے کیا ملے گا؟ بے رحم ہو جاتا ہے انسان. سود اتنا برا عمل ہے کہ یہ انسان کو پیسے سے ایسی محبت کروا دیتا ہے کہ وہ بے رحم ہو جاتا ہے. مسلمان مرتا ہے تو مر جائے، کہتا ہے میں پیسے دوں گا مجھے کیا ملے گا. نہیں، ضرورت مند کی مدد کرو، انشاءاللہ تمہیں وہ اجر ملے گا جو قیامت کے دن تمہارا بیڑا پار کر دے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ اسی طرح اب نبی پاک نے جو جہنم میں ملاحظات کیے، یہ ذرا اس میں چند باتیں سن لیں پھر بیان کو ختم کرتے ہیں. کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی مانند ہیں. فرمایا یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا یہ سود کا کام کرنے والے ہیں. خدا کے واسطے اس سے توبہ کر لو، نکل آؤ. سود کے اندر جو غرق ہوا وہ برباد ہی ہوگا. یہ اللہ سے جنگ کرنا ہے. لوگ کہتے کیا کروں، کاروبار ختم ہو جائے گا. ارے تم رب سے جنگ کر رہے ہو، سب کچھ ایسے ہی ختم ہو جائے گا. ادھر ختم نہیں ہوگا تو آخرت میں کیسے جواب دو گے؟ کسی بھی صورت سود کے قریب نہ جائیں. معراج کی رات یہ عذابات کیوں دکھائے گئے؟ اللہ کے حبیب دیکھ کر آئیں اور آ کر اپنی امت کو بتائیں، انہیں ڈرائیں. مگر یہ امت ہے کہ انہیں پتہ بھی ہے پھر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. نبی پاک نے دیکھا کچھ لوگ مردار کھا رہے ہیں. فرمایا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا حضور یہ لوگوں کی غیبت کرتے تھے. جو غیبت کرتے ہیں، دوستوں میں بیٹھ کر لگائی بجھائی اس کی برائیاں، خدا کے واسطے نہ کریں. یہ بہت بڑا گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو یہ بار بار ایسے ہی نعرے نہیں لگائے جاتے دعوت اسلامی میں کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے، غیبت سے بچنا ہے. آگے چلیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ عورتوں اور مردوں کو دیکھا جن کو ان کی چھاتی کے ساتھ لٹکایا گیا. فرمایا کون ہے یہ؟ کہا کہ حضور یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے. اللہ اکبر. نبی پاک نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ پکڑ پکڑ کر گل پھاڑے جا رہے ہیں پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. عرض کیا گیا جھوٹ بولنے والے، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، کیسے برداشت کریں گے؟ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سر کچلے جا رہے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر بڑے پتھر سے کچلے جاتے ہیں. فرمایا کون ہے یہ؟ کہا حضور نماز کے وقت ان کے سر بوجھل ہو جاتے تھے. آج کسی کو کہو نماز کے لیے چلو، کہ آپ چلیں، میں ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ذرا تھکا ہوا ہوں، میں بعد میں پڑھ لوں گا. نماز کے نام سے سر بوجھل ہو جاتا ہے. توبہ کیجیے، نماز کے لیے ایکٹیو ہو جائیے. جہاں ہم نے واقعہ معراج سنا دلوں کو خوشی ملی،
وہاں اپنی لائف میں, اپنی زندگی میں تبدیلی بھی لائیں. اللہ کرے کہ آج کی رات ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے. آپ کو کوئی کہے کہ یار تم نے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, تو آپ کہیں کہ نبی پاک کی معراج آئی, اس خوشی میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی. یار آپ ماشاءاللہ فجر میں بھی نظر آ رہے ہیں, 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ میرے آقا کو معراج کی رات نماز کا تحفہ ملا, میں نے 5 وقت نماز پڑھنے کی نیت کر لی. یہ مزہ ہے نا کہ آپ کی زندگی میں یہ شب معراج بدلاؤ کیا لائی, کہ آپ نے سود چھوڑا, آپ نے حرام چھوڑا. اور پھر دیکھیں میرے آقا کی بارگاہ میں جب آپ یہ تحفہ پیش کریں گے کہ حضور آپ کی معراج کی خوشی میں نے ان برے کاموں سے توبہ کی اور اب باقی زندگی انشاءاللہ آپ کی سنت کے مطابق اور دین کے احکام کے مطابق گزاروں گا, تو پھر ہم تو غلام ہیں نا. غلام اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے اور بادشاہ اپنے کرم کے مطابق دیتا ہے. پھر جب نبی پاک عطا فرمائیں گے تو ہماری جھولیاں بھر دیں گے. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج نیت کر لیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ. فضیلت ہے وہ سن لیتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے, جو اس دن کا روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال شب بیداری کی. اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. وہ رجب کی 27ویں رات ہے جو اس رات میں 12 رکعت پڑھے, غور سے سن لیں, اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورت ملا لے, اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے, اور پوری 12 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرے. یعنی ایک ہی سلام سے پڑھنی ہے 12 رکعتیں, ہر 2 رکعت بعد التحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں. سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا لے, بہتر ہے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. ٹھیک ہے, اب جب 12 رکعتیں پوری ہو جائیں تو پھر آپ نے 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں. 100 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ 100 بار پڑھیں. پھر 100 بار استغفار پڑھ لیں, استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ پڑھ لیں. اور پھر 100 بار درود پاک پڑھ لیں. جب یہ وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے تو نبی پاک فرماتے ہیں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے جس چیز کے بارے میں دعا مانگے گا اور صبح کو روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا, سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو. معاذ اللہ اگر کوئی اپنے گناہ کے کام کے لیے دعا کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے